جانتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے اندر توکل کی کمی ہے۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں مگر ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ نہ جانے پوری کرے گا بھی کہ نہیں۔ ہم کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اللہ پر یقین نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی دعا کو لے کر مثبت سوچ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں درمیان میں لٹک جاتی ہیں اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں۔ میں بتاؤں توکل کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آگ میں کود جانا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کا مل جانا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں سمندروں کے اندھیروں میں رب کو پکارنا اور ان کا بحفاظت باہر آ جانا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بیابان وادی میں شیر خور بچے کے ساتھ رہنا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو جانا، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا اور سمندر کو چیر کر گزر جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اندھیرے کنویں میں رہنا اور پھر بادشاہت کے مرتبے پر فائز ہونا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھری کے نیچے لیٹنا اور وہاں دمبا نمودار ہو جانا، یہ سب اصل توکل کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ تو سب انبیاء تھے، اس لیے ان کا اتنا توکل تھا اللہ کی ذات پر۔ اگر وہ انبیاء تھے تو ہم انہی انبیاء کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی انہی کی روش پر چلنا ہے۔ ہم بھی ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ کوئی غیر مسلم توکل نہ کرے تو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ اسے اپنے رب کا ہی نہیں پتا، وہ توکل کیا کرے۔ اور اگر ہم مسلمان ہو کر مایوس رہیں تو یہاں پر ہم غلط ہیں، ہماری سوچ غلط ہے۔ جس دن ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے لگیں گے نا، اس دن ہماری زندگی کے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ پہ یقین رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پہ بھروسہ رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے، آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا، یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح
جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پہ توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے، آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پہ توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پہ مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہیں۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا، آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اترتا جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخر کار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ یہ دعا میرے تمام پیارے ویورز کے لیے۔ اے اللہ جل جلال، ایسی خوشی دے جو آنکھوں کو رلا دے، جو پریشانیوں کو دور کر دے اور ماضی کے غموں کو مٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں تھکاوٹ کے بعد تسلی دے، ہمیں غم کے بعد خوشی عطا فرما، اور ہمیں صبر کے بعد اجر دے۔ یا اللہ، ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں میں سرخرو فرما، اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا، اور ان کا بہتر
نعم البدل عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔